أن لهم أجرا كبيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ارباب علم و دانش، بالخصوص میزبان مکرم برادر عزیز حضرت مولانا عبدالقدیر صاحب دامت برکاتہ، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آج 17 فروری 2024 ہم یہاں جامع مسجد توحید آبادگار شوگر مل ٹنڈو محمد خان سندھ پاکستان میں ادارہ کے سالانہ تقسیم اسناد اور دستار فضیلت کے مبارک پروگرام میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبہ سے جمع ہوئے ہیں۔ میں اللہ کے حضور التجا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری آج کی اس حاضری کو قبول بھی فرما لے اور اسے ہماری جنت الفردوس کا دروازہ بھی بنا دے۔ بحمداللہ 5 طلباء کرام نے قرآن کریم مکمل کیا اور 2 ہماری بیٹیوں نے قرآن کریم مکمل کیا۔ میں ادارہ کے منتظمین اور بچوں کے ورثاء کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور انہیں یقین دلاتا ہوں کہ اللہ ان کی اس نیکی کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس دور میں اپنے بچوں کو قرآن سے اور اہل قرآن سے وابستہ کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، جبکہ ہمارا دشمن شیطان
اس کوشش میں ہے کہ مسلمانوں کی نسل کو گمراہ کر دیا جائے، ان کے جوانوں کی عفت اور پاکیزگی کو سلب کر لیا جائے۔ وہ مختلف محاذ کھول کر کبھی انٹرنیٹ کے ذریعے، کبھی ڈش اور کیبل کے ذریعے، کبھی کسی عنوان سے، کبھی کسی عنوان سے ہمارے بچوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں ارباب مدارس کو کہ جو قسم پرسی کے عالم میں بوریا نشین ہو کر امت مسلمہ کی نسل نو کی تعمیر اور ترقی کے لیے جسمانی اور معاشی قربانیاں دے کر اپنا سارا وقت اور ساری صلاحیت ان بچوں پر استعمال کر رہے ہیں۔ وہ والدین بڑے ہی عظیم ہیں کہ جو اپنے بچوں کو اور بچیوں کو قرآن کریم سے وابستہ کرتے ہیں۔ اللہ ان کی اس نیکی کو ضائع نہ کرے۔ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کتابوں میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص مسلمان ہونے کے لیے آیا جس کا نام تھا صعصع بن ناجیہ۔ کیا نام تھا جی؟ دیکھ لو مولانا عبدالقدیر صاحب، سردی سے آواز نہیں نکل رہی ساتھی۔ میں کہہ رہا تھا کہ مسجد کے اندر بٹھاؤ، آپ کہہ رہے تھے نہیں ساتھی باہر بیٹھنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ یہ تو سب کلفی بنے ہوئے، آئس کریم بنے ہوئے۔ ہماری کرکٹ ٹیم کے کپتان کا کیا نام ہے؟ بتا دو نا، شرما کیوں رہے ہو؟ دیکھو ہمیں کرکٹ ٹیم کے کپتان کا نام تو آتا ہے، فلموں کے اداکاروں کا نام بھی آتا ہے، ڈرامے میں کام کرنے والوں کا نام بھی آتا ہے، صحابہ کے نام پر ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نام یاد کریں، صعصع بن ناجیہ۔ کیا نام ہے؟ ہاں، صاد کے ساتھ اور عین کے ساتھ، صعصع بن ناجیہ بولیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے تشریف لائے۔ آ کر عرض کی اللہ کے رسول اسلام بعد میں قبول کروں گا، پہلے ایک سوال ہے آپ سے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھئے۔ عرض کہ اللہ کے رسول یہ بتائیں، میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کفر کی حالت میں اگر کوئی نیکی کی تھی تو کیا اللہ اس پر مجھے اجر دے گا یا وہ ضائع ہو گئی؟ سمجھ لیں، سوال سمجھ آیا آپ کو؟ حالت کفر میں اگر میں نے کوئی نیکی کی تھی، کوئی اچھا کام کیا تھا، تو کیا اللہ مجھے اس پر اجر دیں گے یا وہ ضائع ہو گیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے ایسی کیا نیکی کی ہے بھائی، مجھے بھی بتاؤ ذرا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، میری ایک دفعہ گھر سے 2 اونٹ بھاگ گئے۔ اس زمانے میں موٹر سائیکل یا کاریں تو ہوتی نہیں تھی، اونٹ ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے، خچر ہوتے تھے سواری کے لیے، اور بڑے قیمتی ہوتے تھے۔ وہ فرمانے لگے میرے گھر سے 2 اونٹ بھاگ گئے، میں نے اپنا تیسرا اونٹ نکالا اور اس پر بیٹھ کر ان 2 اونٹوں کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکل گیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دور ایک بستی میں جا کر مجھے اپنے دونوں اونٹ نظر آ گئے۔ میں بستی کے چودھری صاحب کے پاس چلا گیا۔ وہاں پنجاب میں تو چودھری ہوتے ہیں، آپ کیا کون ہوتے ہیں؟ وڈیرے۔ ہاں، میں بستی کے وڈیرے کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا محترم، آپ کے علاقے میں، آپ کی بستی میں یہ جو 2 اونٹ ہیں نا، یہ میرے گھر سے بھاگے ہوئے ہیں، مہربانی کرو میرے اونٹ مجھے واپس کرو۔ وڈیرا صاحب نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہارے اونٹ ہیں تو نشانی بتا دو، لے جاؤ۔ انہوں نے کہا بتا دیتا ہوں نشانی، اس میں تو کوئی مشکل بات نہیں۔
اتنے میں آواز آہستہ کرو، اتنے میں قریب ایک جھونپڑا تھا، جھونپڑا سمجھتے ہیں، حجرہ ٹائپ چھوٹا سا گھر، اس کے اندر سے ایک چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آئی، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ ادھر میری طرف دیکھیں گے تو بات سمجھ آئے گی، ادھر مت دیکھیں۔ میں بہت دور سے سفر کر کے آیا ہوں اور مولانا کی محبت میں آیا ہوں۔ جو ساتھی مجھے لے کر آئے نا، مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب سے 20 سال کی دوستی ہے، اتنی پرانی دوستی ہے، آپ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو، کوئی اور جلسہ نہیں ہے؟ اللہ کی قسم صرف ان کی محبت میں آئے۔ میں نے کہا نہیں، دوستی تو پرانی نہیں ہے، تعلق بہت نبھاتے ہیں مولانا صاحب، ہر ہفتے فون کرتے ہیں، کبھی 2 دن کے بعد، کبھی 3 دن کے بعد میسیج کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا حال ہے، کیسے ہو، کہاں پہ ہو، بات کیوں نہیں کر رہے، فون کیوں نہیں کر رہے۔ کبھی کبھی تو میں پریشان بھی ہوتا ہوں، جلسے میں بیٹھا ہوتا ہوں، مولانا کا فون آ رہا ہوتا ہے، لیکن مجھے اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ دوستی قائم تبھی ہوتی ہے جب رابطہ ہوتا ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے اللہ نے روزانہ 5 نمازیں کیوں رکھی ہیں؟ وہ چاہتا تو سال میں 1 نماز کہہ دیتا، پڑھ لیا کرو بس کافی ہے۔ وہ روزانہ 5 دفعہ آپ کو اپنے گھر بلاتا ہے کہ دوستی پکی ہوگی جب رابطہ ہوگا۔ تو میں بہت تکلیف سے آیا ہوں اور ابھی رات کو 12:30 بجے مجھے حیدرآباد سے واپس بھی جانا ہے، بس تھوڑی دیر ہم اکٹھے بیٹھیں گے۔ وہ نام کیا تھا اس آدمی کا؟ ایک منٹ ادھر دیکھتا ہوں نا، مولانا صاحب کہتے ہیں ہمارا مجمع آپ کو بہت شوق سے سنتا ہے۔ میں نے کہا صرف سننے کی بات تھوڑی ہے، یاد بھی تو کرنا ہوتا ہے نا۔ مولوی صاحب کیا بتا کے گئے، کیا نام تھا اس کا؟ صعصع، بولو نا یار، کیا ہو گیا؟ صعصع بن ناجیہ، ٹھیک ہے؟ صحابہ کے نام کو یاد کرنے پر بھی اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ وہ وڈیرے کے پاس بیٹھے ہیں، انہیں کہہ رہے ہیں جی 2 اونٹ میرے ہیں، مجھے دے دو۔ وڈیرے نے کہا ٹھیک ہے، نشانی بتا دو، لے جاؤ۔ اتنے میں قریب ایک گھر سے 9 مولود، جو بچہ پیدا ہوتا ہے، بیٹا اس کو ایک جگہ پہ رکھ کے نہ چھوڑ دیں بیٹا پلیز۔ وہ جو نیا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ دنیا میں آتا ہے تو ہنستے ہوئے آتا ہے نا، کیا کرتا ہے آگے؟ روتا ہے پہلے۔ اللہ یہ میسج دیتے ہیں ہمیں، یہ دنیا ہنسنے ہنسانے کی، موجیں اڑانے کی، مزے لٹانے کی، جوانی ضائع کرنے کی جگہ نہیں ہے، اللہ کی محبت میں آنسو بہانے کی جگہ ہے۔ چھوٹا سا بچہ بھی ہمیں یہ میسج دیتا ہے۔ جیسے ہی بچے کے رونے کی آواز آئی تو وڈیرے نے کہا کاش کہ لڑکا پیدا ہو، لڑکی پیدا نہ ہو۔ تو صعصع کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میں نے پوچھا وڈیرہ صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ لڑکا پیدا ہو لڑکی پیدا نہ ہو؟ تو وڈیرے نے بتایا اگر لڑکا پیدا ہوگا ہم اس کا اچھا نام رکھیں گے، اس کو جوان بنائیں گے، اس کو بہادر بنائیں گے، اس کو پڑھائیں گے، اس کی تربیت کریں گے، اس کو جائیداد میں حصہ دیں گے، اور اگر لڑکی پیدا ہوگی تو ہم اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیں گے۔ تو صعصع کہنے لگے کہ میں نے وڈیرے سے کہا ایک کام کرو، اگر بچی پیدا ہو اس کو زمین میں دفن نہ کرنا، مجھے دے دے۔ وڈیرے نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ لڑکی پیدا ہوئی۔ تو صعصع نے کہا وڈیرہ صاحب بچی مجھے دے دو۔ وڈیرے نے کہا مفت میں نہیں دوں گا۔ تو صعصع نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، یہ 2 اونٹ ہیں میرے، یہی لے لو۔ اس نے کہا 2 نہیں، یہ جو تیسرے اونٹ پہ تو آیا نا، یہ 3 اونٹ مجھے دے گا تو میں تجھے بچی دے دوں۔ وہ صعصع کہتے ہیں میں نے 3 اونٹ وڈیرے کو دے دیے اور بچی کو اس سے لے کر اپنے سینے سے لگا کے گھر آیا تو کہنے لگا اللہ کے رسول جیسے ہی بچی میرے گھر میں آئی میرے لیے رزق کے چاروں طرف سے دروازے کھل گئے، گھر میں برکتیں ہی برکتیں، خوشیاں ہی خوشیاں، بیماریاں ختم ہو گئیں، مسکراہٹیں ہی مسکراہٹیں۔ مجھے اتنا لطف آیا اس نیکی میں کہ اب میں کیا کرتا، پیسے جمع کرتا، ان سے اونٹ خریدتا،
جب 3 اونٹ ہو جاتے تو کسی وڈیرے کے پاس جاتا جہاں بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کرتے ہیں، جا کے 3 اونٹ دیتا، بچی اس سے لے آتا، پھر اور پیسے جمع کرتا، 3 اونٹ دیتا، بچی لے آتا۔ اللہ کے رسول اس وقت میری حویلی کے اندر 360 بچیاں پرورش پا رہی ہیں۔ تو سعصع نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے بتاؤ، میں تو کافر تھا، میں مسلمان تو نہیں تھا اس وقت، آپ مجھے بتاؤ کیا اللہ میری یہ نیکی قبول کرے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمانے لگے سعصع کھڑے ہو جا، محمد چاہتا ہے کہ تجھے اپنے سینے سے لگا کر مبارک دے۔ ان کو سینے سے لگا، یہ دونوں میچ نہیں کر رہے، کیسے آپ کیا ان کے بند کرو نا، ان کے چیک کرو۔ مجھے واقعہ تو پورا کر لینے دیتے بیٹا، ساری بات میں بھی بھول گیا، وہ بھی بھول گیا۔ وہ نام کیا تھا بزرگوں کا؟ میں بار بار پوچھ رہا ہوں تاکہ پتہ چلے، آپ لوگ غور سے سن رہے ہیں۔ اب اس کو ذرا قریب ہو جائے بیٹا، اب آپ بیٹھ ہیں پلیز، اب آپ نہیں بولیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سینے سے لگایا اور فرمایا جو تو نے نیکی کی تھی نا، یہ دنیا میں اللہ نے تجھے اس کا انعام دیا ہے کہ آج محمد کھڑے ہو کر تجھے سینے سے لگا رہا، اور جب آخرت کا دن ہوگا تو میں وعدہ کرتا ہوں جب اللہ کے خزانے تقسیم ہوں گے تو میں اپنے ہاتھوں سے خزانے اٹھا کر تیری جھولی میں ڈال دوں۔ نیک کام اللہ کسی کا ضائع نہیں کرتے، میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے کفر کی حالت میں نیکی کی تھی، اللہ نے ایمان عطا فرمایا۔ آپ نے اسلام کی حالت میں بچے کو قرآن سے وابستہ کیا، اللہ نے آپ کے گھر میں قرآن عطا فرمایا۔ اور قرآن میں کہا کرتا ہوں اللہ کی لا ریب کتاب ہے۔ ریب، مریا اور شک، یہ 3 الفاظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں۔ شک کہتے ہیں کسی بات میں بہت زیادہ آدمی پریشان ہو، پتہ نہیں سچ ہے کہ جھوٹ ہے، اس کو کہتے ہیں شک عربی۔ اس سے تھوڑی پریشانی ہو، تھوڑی کنفیوژن ہو، شک کا تھوڑا سا درجہ ہو، اس کو عربی میں کہتے ہیں مریا۔ اور بالکل 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے جو کنفیوژن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ سچ ہے کہ جھوٹ، پھر فوراً خیال آتا ہے نہیں یہ جھوٹ نہیں، یہ سچ ہے، یہ جو اتنا چھوٹا سا شک ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں ریب۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا مریۃ فیہ، یہ نہیں فرمایا ذالک الکتاب لا شک فیہ، اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے کا شک بھی قرآن میں نہیں آ سکتا۔ اور پھر اللہ نے ایک جگہ چیلنج کیا ہے قرآن کریم میں کہ اگر کسی کو شک ہے نا کہ یہ قرآن کسی عام انسان کی بنائی ہوئی کتاب ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی کلام بنا لیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا کے انسانوں اور جنات کو چیلنج کرتا ہوں، سب مل جاؤ، محنت کرو، گرامر استعمال کرو، کاغذ لکھو پھر پھاڑ دو، پھر لکھو پھر پھاڑ دو، 1000 سال لگا لو، قرآن کے مقابلے میں قرآن نہیں بنا سکتے۔ کیسا کہا اللہ نے؟ فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ۔ قُلْ عربی میں قُلْ کہتے ہیں کہ جب اللہ پیار سے اپنے نبی سے کہے محمد زبان تیری ہوگی، بیان میرا ہوگا۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ
میرے محبوب، دنیا والے مانتے نہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہ سمجھتے ہیں کسی انسان کا بنایا ہوا ہے۔ تو میں دے رہا ہوں، چیلنج قبول کرو نا۔ ساری دنیا کے انسان اکٹھے ہو جاؤ، جنات اکٹھے ہو جاؤ، فلاسفر اکٹھے ہو جاؤ، لیکچرار اکٹھے ہو جاؤ، اور سب مل کر کوشش کرو، اللہ کہتے ہیں قیامت آ جائے گی، قرآن کے مقابلے میں تم قرآن نہیں بنا سکو گے۔ لا یأتون بمثلی وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اچھا، یہ تو بڑا چیلنج ہے نا۔ قرآن کے کتنے سپارے ہیں جی؟ اونچا بولیے۔ 20 کہہ رہے ہیں کچھ لوگ۔ 30 پارے بنانا تو یقیناً بہت مشکل کام ہے۔ اللہ نے چیلنج کو چھوٹا کر کے پیش کیا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ محمد پر نازل ہونے والا کلام اللہ کی طرف سے نہیں آیا، یہ کسی انسان کی محنت کا نتیجہ ہے، رب العالمین نے فرمایا اگر کسی کو شک ہے قرآن کے کلام اللہ ہونے میں تو 30 پارے بنانے کی ضرورت نہیں، 10 پارے بنانے کی ضرورت نہیں، سورہ بقرہ جیسی سورت بنانے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو جاؤ محنت کرو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے سورہ کوثر۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ کوثر جتنی کوئی سورت ہی بنا کے دکھا دو۔ سورت تنوین ہے، سب سے چھوٹی سورت۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اگر تم سے صورت نہیں بنتی تو عیسائیوں جاؤ نا اپنے خدا کو لے کر آؤ، یہودیوں جاؤ نا پیغمبر کو خدا بنائے پھرتے ہو اسے لے کر آؤ نا، جاؤ ہندو اپنے بتوں کو لے کر آؤ، اللہ کے سوا جن کو خدا بنائے بیٹھے ہو ان سے مدد مانگ کر قرآن کے مقابلے میں اللہ چیلنج دیتا ہے سورت کوثر جیسی سورت بھی نہیں بنا سکتے۔ ان کنتم صادقین، اب سچ بات بتاؤ عزیز دوستو کہ قرآن کس کا کلام ہے؟ کس کا کلام ہے؟ تو جو اس کلام سے وابستہ ہوتا ہے در حقیقت اللہ سے وابستہ ہوتا ہے۔ جو قرآن کا دامن پکڑ لیتا ہے، جو اس کی تعلیمات کو اپنا لیتا ہے، وہ براہ راست اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر جو بڑے بڑے انعامات کیے ہیں ان میں ایک بہت بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو بغیر کسی کمی بیشی کے اپنی امت تک پہنچایا۔ آج بھی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں رب کعبہ کی قسم وہی الفاظ پڑھتے ہیں جو محمد نے پڑھ کر سنائے ہیں، قرآن میں تبدیلی نہیں۔ جرمنی میں ایک مرتبہ عیسائی حکومت، تو ان کے جو بڑے بڑے پادری تھے عیسائیوں کے، انہوں نے سوچا ہماری حکومت ہے کیوں نہ ہم اپنے مذہب کی کتاب بائبل یعنی انجیل کو اکٹھا کریں، اور اکٹھا کرنے کے بعد ان کا آپس میں جائزہ لیں، موازنہ کریں، ان کو میچ کریں کہ کتنی بائبل آپس میں ملتی ہیں اور کتنی بائبل کا آپس میں اختلاف ہے۔
تو انہوں نے 4000 کتابیں اکٹھی کی. کتنی جی؟ 4000. یہ اس وقت کی بات ہے جب پریس نہیں تھے، جب ہاتھ سے کتابیں لکھی جایا کرتی تھی. 4000 کتابیں اکٹھی کرنے کے بعد انجیل، بائبل، اپنے مذہب کی کتاب کو اکٹھا کیا اور پھر کئی مہینے لگا کر ان کا آپس میں موازنہ کیا، ان کا آپس میں میچ کیا، تقابل کیا، تو اس نتیجے پر پہنچے کہ 4000 میں سے کوئی سی 2 کتابیں بھی ایسی نہیں جو ایک جیسی ہے. ہر کتاب دوسری سے مختلف، ہر انجیل دوسری انجیل سے مختلف، اور چھوٹا موٹا فرق نہیں تھا. کسی انجیل میں شراب حلال تھی تو کسی میں حرام تھی، کسی میں زنا حلال تھا کسی میں حرام تھا. پھر انہوں نے سوچا کہ ہم عیسائی دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، ہماری کتاب کا یہ حال ہے کہ اس میں آپس میں 2 ایک جیسی نہیں ہیں، تو ہمارے بعد جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب سب سے زیادہ ہے دنیا میں وہ مسلمان ہیں. اب ہم ایسا کرتے ہیں، مسلمانوں کی مذہبی کتاب قرآن کو اکٹھا کرتے ہیں، ذرا اس کا بھی تو جائزہ لینا، ان میں آپس میں کتنا اختلاف ہے. چنانچہ انہوں نے قرآن اکٹھے کیے اور 12000 قرآن اکٹھے کیے. اپنی کتنی کتابیں تھیں؟ 4000. اور مسلمانوں کی 12000 قرآن اکٹھے کیے اور کئی سال لگائے ان کو آپس میں میچ کرنے کے لیے. جب نتیجہ نکالا تو حیران رہ گئے کہ ان 12000 میں سے کوئی 2 قرآن بھی ایسے نہیں تھے جن میں آپس میں اختلاف ہوتا، ہر قرآن دوسرے قرآن جیسا تھا. یہ ہمارا ایمان ہے عزیز دوستو کہ 1400 سال ہو گئے قرآن کو نازل ہوئے، آج تک نہ قرآن کی آیات میں کوئی فرق ہے، نہ الفاظ میں کوئی فرق ہے، نہ حرکات میں کوئی فرق ہے. اور میرا تو ایمان یہ ہے کہ رب کعبہ کی قسم قرآن کی صفات میں بھی کوئی فرق نہیں. جہاں ہمارے آقا نے 1430 سال پہلے غنہ کیا تھا، آج بھی قاری صاحب، امام صاحب، خطیب صاحب، مولانا صاحب تلاوت کرتے ہوئے اسی مقام پر غنہ کرتے ہیں. قرآن عجیب اللہ کا کلام ہے. اور میں کہا کرتا ہوں عزیز دوستوں کہ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن قانون کا مسودہ ہے. اس کی ہر آیت میں اللہ نے کوئی نہ کوئی قانون بیان فرمایا ہے، اس کے ہر لفظ میں اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی قانون موجود ہے. اور اگر ہم پورے قرآن کے قوانین کا جائزہ لیں تو ان سب کی بنیاد اور ان سب قوانین کا امام قانون جو ہے وہ عقیدہ توحید کا اثبات ہے. یہ وہ قانون ہے جو اہل ایمان کے ہر عمل کی روح ہے. چنانچہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور اس نماز میں اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ کرتے ہیں تو نماز قبول ہوگی بھائی؟ اگر آپ قربانی کرتے ہیں اور جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں، کسی اور کا نام لیتے ہیں، وہ جانور قبول ہوگا؟ قبول ہونا دور کی بات ہے، حلال بھی نہیں ہوگا. آپ روزہ رکھتے ہیں، بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، لیکن اگر روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا والے مجھے نیک سمجھیں، میرے روزے کی تعریف کریں، مجھے روزے دار سمجھیں، آپ مجھے بتاؤ روزہ قبول ہوگا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یسیر الریاء شرک. اپنے عمل کو تھوڑا سا بھی کسی انسان کو دکھانے کے لیے کر دیا تو اللہ کے ہاں وہ عمل قبول نہیں ہوگا، شرک ہو جائے. مثال دیتا ہوں آپ کو. میں نماز پڑھ رہا ہوں تنہا کمرے میں، معمول کے مطابق پڑھ رہا ہوں، سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں آہستہ آواز سے، کوئی سورت پڑھتا ہوں، پھر رکوع میں 3 دفعہ تسبیح پڑھتا ہوں، پھر سجدے میں 3 دفعہ تسبیح پڑھتا ہوں. اتنے میں مجھے لگتا ہے کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا کوئی دوست، میرا کوئی پڑوسی، میرا کوئی شاگرد، میرا کوئی مرید کمرے میں آ گیا اور میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں. اب میری پہلی کی نماز جو اکیلے میں پڑھ رہا تھا، تنہائی میں ادا کر رہا تھا، اس میں تو 3 دفعہ تسبیح پڑھتا تھا. جب میں نے دیکھا میرا شاگرد مجھے دیکھ رہا ہے، میرا دوست مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مرید مجھے دیکھ رہا ہے،
وہ 3 دفعہ کے بجائے میں نے 5 دفعہ تسبیح کر دی تو علماء کہتے ہیں یہ بھی شرک ہو گیا کہ تو اللہ کو دکھانے کے لیے تو 3 دفعہ تسبیح پڑھ رہا تھا، بندوں کو دکھانے کے لیے 5 دفعہ شروع کر دی، کیوں بھائی؟ نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہوتی ہے یا بندوں کے لیے پڑھنی ہوتی ہے؟ نماز تو بہت بڑا عمل ہے عزیز دوست، نماز تو بہت بڑا عمل ہے۔ میرے آقا کو تو اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ پوری زندگی کا ایک ایک سانس اللہ کی منشا سامنے رکھ کے گزارا، ایک ایک سانس۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں جتنی دعائیں ملتی ہیں ان سب دعاؤں میں رحمت عالم نے اللہ کو یاد کیا ہے۔ مثال دیتا ہوں، ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانے سے پہلے کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ میں کس کا نام آ گیا؟ ہم کھانا کھانے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ، کس کا نام آ گیا؟ اللہ کا۔ ہم پانی پیتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ، کس کا نام آ گیا؟ اللہ۔ ہم پانی پینے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ، کس کا نام آیا؟ رات کو سونے لگتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، کس کا نام آیا؟ صبح جاگتے ہیں دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کس کا نام آیا؟ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کس کا نام آیا؟ مسجد سے باہر نکلتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، کس کا نام آیا؟ جہاں جہاں میرے آقا کی طرف سے دعا اس امت کو سکھائی گئی ہے وہیں آقا نے اللہ کی یاد دلائی ہے۔ یہ ہمیں سبق دیا ہے، یہ ہمیں میسج دیا ہے۔ زندگی کے کسی مرحلے پر، زندگی کے کسی موڑ پر اللہ کو نہ بھلانا اور اللہ کے سوا کسی اور کو خوش کرنے کا جذبہ نہ رکھنا۔ چنانچہ شاید پہلی کبھی ملاقات میں بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ قرآن کا ایک حکم بڑا ہی منفرد ہے، بڑا عجیب حکم ہے اللہ کا، کہ جس میں اللہ کی طرف سے کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے، کوئی درگزر نہیں ہے، کوئی کمپرومائز اور سودا بازی نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں ہے، بس جیسا ہے ویسا ہی ہے۔ باقی احکامات میں اللہ کی طرف سے نرمی مل جاتی ہے۔ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیمار ہو گئے ہو بیٹھ کے پڑھ لو۔ روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، بیمار ہو گئے ہو چھوڑ دو، بعد میں رکھ لینا۔ زکوٰۃ اکٹھی نہیں دے سکتے ہو، تھوڑی تھوڑی کر کے دے دو۔ سارے احکامات میں نرمی مل جاتی ہے، لیکن عقیدہ توحید اللہ کا واحد حکم ہے جس میں اللہ کی طرف سے کوئی نرمی نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ رب العالمین نے فرمایا اس کے باوجود کہ میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی، میں رؤوف بھی ہوں، کریم بھی، منان بھی، میں غفور بھی ہوں، غفار بھی، لیکن اعلان ہے میرا کہ جو گناہ لے کر آؤ گے معاف کر دیا جائے گا، اگر شرک کر کے آئے ہو معافی نہیں ملے گی۔ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کرنے والوں کو اللہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پہنچنے دے گا، باقی جسے چاہے اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ اس نے خود اعلان کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اگر تم سے غلطی ہو جائے، اگر تم سے گناہ ہو گیا، اگر اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے ہو تو مایوس ہونے کی اجازت نہیں۔ زندگی بھر کے گناہ لے کر میرے در پہ آؤ، تمہیں تانا بھی نہیں دوں گا، معاف کر دوں گا۔ دنیا والے گناہوں کو آسانی سے معاف نہیں کرتے عزیز دوستو، دنیا والے بندوں کے گناہوں کا انتظار کرتے،
وہ تمہاری اچھائیوں پر نظر نہیں رکھتے، تمہاری برائیوں کو تلاش کرتے۔ ہمارا بچہ اسکول میں امتحان دینے کے لیے جاتا ہے، پرچہ دے کے آتا ہے، تو امتحان لینے والا معلم اس کا پرچہ چیک کرتے ہوئے اچھی باتوں کے گرد نشان نہیں لگاتا، اس کی غلطیوں پر لال رنگ کا نشان لگاتا ہے، پھر اس کے نمبر کاٹتا چلا جاتا ہے، غلطیاں زیادہ ہو تو اس کو فیل کر دیتا ہے۔ لیکن رب العزت کی جلالت کی قسم، ہمارا رب اتنا مہربان، اتنا رحیم، اتنا حنان اور اتنا منان ہے کہ اپنے بندوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے، نیکیوں کا انتظار کرتا ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں تم سے کوئی غلطی ہو تو صحیح نہ، تم سے کوئی جرم سرزد ہو تو صحیح نہ، آؤ نہ ہمارے پاس، تمہارا اگلا پچھلا حساب برابر کریں گے، تمہیں سزا دیں گے، تمہیں ذلیل و رسوا کریں گے، تمہارے خلاف پرچہ کٹوائیں گے، پولیس کو بتائیں گے، سفارش کروا کر جیل میں بھجوائیں گے۔ یہ دنیا والوں کی پہچان، اور رب العزت کی شان کیا ہے؟ اس کے دربار سے ہر وقت صدا آ رہی ہے، ارے کچھ تھوڑی سی نیکی لے کر آؤ نا، تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر کے دکھاؤں گا۔ فرمایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے عزیز دوستو۔ رب العالمین نے فرمایا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی اہدکم۔ میرے بندو تم میں سے کوئی اپنی محنت سے منزل کو نہیں پہنچ سکتا، منزل کو وہیں پہنچے گا جسے اللہ پہنچائے گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوت فاستکسونی اکسکم۔ میرے بندو تم سب کی ضروریات دکان سے پوری نہیں ہوتی، تم سب کی ضروریات کاروبار سے پوری نہیں ہوتی، تمہیں رزق والدین نہیں دیتے، تمہیں کھیت کھلیان سے روزی نہیں ملتی، تمہاری ضرورت پوری کرنے والا کون ہے؟ تو پھر اللہ نے فرمایا ادھر ادھر کیوں جاتے ہو، حرام کیوں کماتے ہو، چوریاں کیوں کرتے ہو، ڈاکے کیوں ڈالتے ہو؟ میرے در پہ آؤ نا، میرے سامنے دامن طلب پھیلاؤ نا، مجھ سے مانگ کے دکھاؤ نا۔ تمہارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ رب العالمین نے فرمایا یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمت فاستطعمونی اطعمکم۔ روزی میں اضافہ چاہتے ہو نا، رزق میں اضافہ چاہتے ہو، حرام کی طرف مت جاؤ، اپنی محنت کو بڑھاؤ، حلال کماتے نظر آؤ، اللہ سے مانگنا شروع کر دو، اللہ تمہیں حرام کی طرف کبھی محتاج ہی نہیں کرے گا۔ رب العالمین نے فرمایا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم۔ میرے بندو تم سے گناہ ہو جاتے، تم سے خطائیں ہو جاتی ہیں، تم سے نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، تم دن میں بھی نافرمانی کرتے ہو، رات میں بھی اللہ کو ناراض کرتے ہو۔ رب العالمین نے فرمایا انا اغفر الذنوب جميعا، تمہاری پہچان یہی ہے کہ تم سے گناہ ہوتے ہیں، میری شان یہ ہے کہ گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ رحمت عالم نے فرمایا حشر کے روز اللہ ایک گناہگار کو اپنا قریب بلائیں گے، اتنا قریب بلائیں گے حتی یضع کنفہ علیہ،
اللہ اس پر ستاری کی چادر ڈال دیں گے. رومال دکھائیں مولانا. یہ دیکھو ادھر حتی یضع کنفہ علیہ کا ترجمہ سکھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں آپ کو، کر کے دکھا رہا ہوں، الفاظ میں نہیں سمجھا سکوں گا. ادھر دیکھو مولانا آگے آؤ، ادھر آگے آؤ. یہ دیکھو ادھر مولانا صاحب نظر آ رہی، شکل نظر آ رہی ہے؟ اب میں نظر آ رہا ہوں؟ نہیں نہیں رحمت عالم نے فرمایا حتی یضع کنفہ علیہ، اللہ ایک گناہگار بندے پر ستاری کی چادر ڈالیں گے، کسی کو نام بھی پتہ نہیں چلے گا، چہرہ بھی نظر نہیں آئے گا. ٹنڈو محمد خان والو، ہم تو اپنے دوستوں کے گناہوں کو لوگوں میں بتاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور اللہ اپنے گناہگار بندے کا نام بھی چھپا دیتا ہے، شکل بھی چھپا دیتا ہے کہ وہ رسوا نہ ہو جائے، کسی کے سامنے اس کا نام نہ آئے. پھر اللہ اس سے آہستہ بات کریں گے، کسی کو آواز نہیں آئی. اللہ فرمائیں گے تعریف ذنبک دا، میرے بندے یاد ہے تو دنیا میں گناہ کیا کرتا تھا، میں تیرے گناہوں کو چھپا دیا کرتا تھا. دنیا میں تو نے فلاں موقع پر مجھے ناراض کیا، بھول تو نہیں گیا؟ فلاں سال میں، فلاں رات میں، فلاں موقع پر تو نے میری نافرمانی کی تھی، یاد ہے کہ بھول گیا؟ رحمت عالم نے فرمایا وہ شخص بہت شرمندہ ہوگا، مجرموں کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا، سر جھکا لے گا، سر سے پاؤں تک پسینے میں ڈوب جائے گا، آنکھوں سے آنسو بہیں گے. وہ کہے گا الہ العالمین، مانتا ہوں اپنے سارے گناہ، تسلیم کرتا ہوں ساری نافرمانیاں، تجھ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، یا اللہ غلطی ہو گئی نہ، مجھے معاف کر دے. رحمت عالم نے فرمایا حق تعالیٰ کو اس کی شرمندگی دیکھ کر جوش آئے گا، اس کی رحمت غالب ہو جائے گی. رب العالمین فرمائیں گے سترتها علیک فی الدنیا، میرے بندے تو دنیا میں گناہ کیا کرتا تھا، میں لوگوں سے چھپا دیا کرتا تھا، تو اپنی اولاد کے سامنے بھی عزت سے رہا کرتا، اپنی بہنوں کے سامنے بھی معزز بن کے رہتا، اہل علاقہ بھی تیری عزت کیا کرتے، کسی کو تیرے گناہوں کا پتہ نہیں تھا، دنیا میں میں نے تیرے گناہوں کو چھپا دیا. اب تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ آج میں تجھے رسوا کر دوں گا؟ نا، آج میرا اعلان سن، انا اغفرها لک اليوم، دنیا میں تیرے گناہوں کو چھپاتا رہا ہوں، آج اعلان کرتا ہوں تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور جانے کی اجازت نہیں، اور اجازت تو دور کی بات ہے، میں تو کہتا ہوں اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. اللہ خود فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، کیوں میرا در چھوڑ کے ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہو؟ اولاد چاہیے تو میرے پاس آؤ نا، رزق میں اضافہ چاہیے تو میرے پاس آؤ نا، گناہوں پر توبہ چاہیے تو میرے پاس آؤ نا، جنت کی نعمتیں چاہیے تو میرے پاس آؤ نا، بارش برسانی ہے تو میرے پاس آؤ نا، روٹی کھانی ہے تو میرے پاس آؤ نا، اولاد کو نیک بنانا ہے مجھ سے رابطہ کرو نا، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. رب نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کبھی غور کرو نا، آسمان کو بلند کس نے کیا، زمین کس نے بچھائی، رات کے اندھیرے میں چاند کس نے چمکایا، اور آسمان کے دامن میں ستارے کس نے جھل ملائے، آسمان سے بارش برسائی کس نے، ہواؤں کو چلایا کس نے، اولاد کس نے عطا کی، روٹی ہم کھاتے ہیں اس روٹی کو ہضم کون کروا دیتا ہے، یہ ساری نعمتیں دینے والا کون ہے؟ کون ہے؟ میں نے کوشش تو کی ہے محنت کروں آپ کا سبق نہ بھولے، آپ کو جو ہر سال آپ کو پڑھاتا ہوں، بس وہی سبق سنانے آتا ہوں اور وہی سننے آتا ہوں، ہمارے پاس کوئی اور باتیں تو ہوتی نہیں.
پورے قرآن کی یہی بات ہے کہ ساری کائنات کا نظام بنانے والا، چلانے والا، سنبھالنے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہی ہے۔ ہاں، بات پوری کرنی چاہیے، ادھوری نہیں۔ کیا کریں؟ کچھ نادان کہتے ہیں اللہ بھی کرتا ہے، اور محمد کے غلام کہتے ہیں اللہ ہی کرتا ہے۔ ہی نہ بھلانا کبھی۔ جیسے آج تم یہاں بیٹھے ہو توحید مسجد میں، آج تم سے اللہ ہی کہلوا کے تم سے وعدہ لے رہا ہوں کہ انشاءاللہ جب حشر کا میدان ہوگا، آدم سے رحمت عالم تک تمام انبیاء ہوں گے، ان کی امتیں ہوں گی، اللہ اس دن پوچھے گا بتاؤ تم پر نعمت کرنے والا کون تھا؟ اس روز بھی کہیں گے کون تھا؟ بت پرست کہیں گے ہمارے بت بھی تھے، یہودی کہیں گے حضرت عزیر بھی تھے، عیسائی کہیں گے حضرت عیسیٰ بھی تھے، اور محمد مصطفیٰ کہیں گے اللہ ہی تھا۔ تو بتاؤ کس کے ساتھی بنو گے؟ ہی والوں کے یا ہی والوں کے؟ اس لیے پھر آپ سے ہر دفعہ کہلواتا ہوں، رب العالمین نے فرمایا قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ۔ دیکھنا، خیال رکھنا، کوئی لمبے جبے والا تمہارے عقیدے کو خراب نہ کر دے، کوئی لمبی چوڑی پگڑی پہننے والا تمہارے عقیدے کو خراب نہ کر دے، کسی کے ہاتھ میں تسبیح دیکھ کر کہیں عقیدہ بھلا نہ دینا۔ رب العالمین نے فرمایا قانون ہے یہ، صرف عقیدہ نہیں، اصول ہے، ضابطہ ہے، صرف عقیدہ نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا اگر جنت چاہیے تو چابی دے رہا ہوں جنت کی، اس کے بغیر تالا نہیں کھلے گا۔ اگر اللہ کی رضا چاہیے تو اصول بتا رہا ہوں، اس کے بغیر نہیں ملے گی۔ یا اللہ کیا اصول، کیا ضابطہ؟ رب نے فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، کسی اور کا سجدہ نہیں کرنا، کسی اور کے قدموں میں سر نہیں رکھنا، کسی اور سے مدد نہیں مانگنی، کسی اور سے مشکلات حل نہیں کروانی۔ ہم سب کا معبود کون ہے؟ اللہ ہی۔ اور اتنا اونچا کہو نا کہ آج تو ہمارے اور رب کے درمیان چھت بھی نہیں ہے، آج تو اوپن ایئر بیٹھے ہوئے ہیں، آج تو اللہ کے عرش کے نیچے براہ راست بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنا اونچا اللہ ہی کہو کہ عرش تک آواز چلی جائے، اتنا اونچا اللہ ہی کہو کہ اللہ کی سماعت تک چلی جائے، فرشتے اس کو لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں کہ ہم سب کا معبود کون ہے، ہم سب کا مسجود کون ہے۔ کل کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا، ساری تفصیلات جاننے والا کون ہے؟ اپنے گناہگار بندوں کو تانا دیے بغیر، شرمندہ کیے بغیر، آئندہ کے لیے کوئی ضمانت لیے بغیر معاف کرنے والا کون ہے؟ بیماروں کو شفا دینے والا کون ہے؟ زندگی موت کا مالک کون ہے؟ حالات کی بگڑی بنانے والا کون ہے؟ اور ہماری کشتی پار لگانے والا کون ہے؟ آسمان سے بارش برسانے والا کون ہے؟ سورج کو چمکانے والا، چاند کو درخشانی عطا فرمانے والا کون ہے؟ کھیتوں میں غلے اگانے والا کون ہے؟ کھاد سے غلہ نہیں اگتا، سپرے سے رزق نہیں بچتا۔ رب کعبہ کی قسم، اگر اللہ کا ارادہ نہ ہو ساری قیامت تک ساری انسانیت کھاد ڈالتی رہے، ایک بھی دانہ گلزار نہیں بنے گا۔ فرمایا لو نشاء جعلناه حطاما، رب العالمین نے فرمایا انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری محنت سے غلے اگتے ہیں؟ نہ، تم غلہ نہیں اگاتے، غلہ اگانے والا کون ہے؟ رب العالمین نے فرمایا لو نشاء لجعلناه حطاما، یہ تو ہمارا کرم ہے، یہ تو ہمارا احسان ہے کہ جب تم
زمین میں اپنا دانہ ڈالتے ہو تو ہم زمین کو حکم دیتے ہیں دانہ خراب نہیں کرنا، اسے گلزار بنا دو، تو پھر اسی زمین سے تمہارا ایک دانہ 1000 دانوں میں تبدیل ہو کے واپس مل جاتا ہے۔ یہ کس کا کرم ہے بھائی؟ تو پھر زمین تقسیم کس کے نام پر ہونی چاہیے؟ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ تمہاری بھینس دودھ نہیں دیتی، اگر تمہیں شک ہے کہ بھینس سے دودھ ملتا ہے، کبھی ذبح کرو تو اندر دودھ کی ٹینکی نہیں ملے گی۔ رب العالمین کا اعلان ہے تمہارے جانور تمہیں دودھ نہیں دیتے، جانور بھی اللہ کے حکم سے دودھ مہیا کرتے ہیں۔ ہم سب کو دودھ پلانے والا کون ہے؟ تو پھر سچ بتاؤ نا، دودھ دیتا اللہ ہے، تقسیم بھی کس کے نام سے ہونا چاہیے؟ اللہ ہی کے نام پر تقسیم ہونا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، قرآن کریم کا موضوع ہے عقیدہ توحید، اور یاد رکھیے گا اگر عقیدہ توحید میں ہم ڈگمگائیں، اگر یہاں پر ٹھوکر کھا گئے تو کوئی بھی عمل کام نہیں آئے گا، کوئی بھی عمل کام نہیں آئے گا۔ اس لیے آج کی ملاقات کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی مشکلات کا نام ہے، یاد رکھنا۔ ابھی آپ کے پاس آنے سے قبل میں مولانا سے مذاکرہ کر رہا تھا، رب العالمین نے 3 حروف تاکید جمع کیے ہیں کہ ہم زندگی کو مشکل بنا کے پیش کریں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام تاکید ہے، نون تاکید ہے، پھر مضارع کی تاکید ہے۔ رب العالمین فرما رہے آزمائیں گے تمہیں۔ دنیا خوشیاں منانے کی جگہ نہیں ہے، دنیا آنسو بہانے کی جگہ ہے۔ یہاں ہنستے ہنستے اللہ کو نہ بھلا دینا، چند سیکنڈز کی لذت کے لیے اللہ کو ناراض نہ کر بیٹھنا۔ زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر قدم پر، بلکہ ہر سانس میں اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر رہنا، اس لیے کہ اللہ راضی ہو گیا تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی سب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ ان سے ہم کلام ہوں گے، اور حق تعالی فرمائیں گے یا اہل الجنہ، اے جنتیوں۔ جنتی سارے کے سارے عرض کریں گے لبیک ربنا وسعدیک، الہ العالمین ہم حاضر ہیں، آپ ارشاد فرمائیں، ہم ہمتن گوش ہیں، آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو حق تعالی بڑی پیاری بات فرمائیں گے، ٹنڈو محمد خان والو، یہ چند سال ہیں اللہ کی مرضی پہ گزارو، اس کو راضی کرو، جب جنت میں جائیں گے اللہ پتہ ہے کیا کہے گا؟ حل رضیتم، تم مجھ سے راضی ہو گئے ہو؟ یہاں ہم کہتے ہیں اللہ راضی تھی ون، اللہ منت کریں گے راضی تھی ون، اور وہاں اللہ کہے گا راضی تھی گئے حل رضیتم۔ تو سارے جنتی عرض کریں گے وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْتِ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ، اے اللہ ہم کیوں نہ راضی ہوں، تو نے ہمیں جنت دے دی ہے، اتنی بڑی جنت ہے، اس میں محلات ہیں، اس میں انہار ہیں، اس میں دودھ ہے، اس میں شہد ہے، اس میں پانی ہے، اس میں نعمتیں ہیں، اس میں پھل ہیں، اس میں فروٹ ہیں، اس میں خادم ہیں، اس میں دوست ہیں، اس میں سیر و تفریح ہے، اس کے اندر موج مستی ہے، اتنی نعمتیں تو نے دے دی، ہم کیوں نہ راضی ہوں؟ اللہ عجیب بات فرمائیں گے، رب العالمین فرمائیں گے اب میں تمہیں وہ دینے لگا ہوں جو ان ساری چیزوں سے افضل ہے، اب میں تمہیں وہ دینے لگا ہوں جو ان ساری چیزوں سے افضل ہے۔ تو جنتی عرض کریں گے یا اللہ جنت سے افضل کون سی چیز ہوگی؟ ہم تو دعاؤں میں ہمیشہ جنت ہی مانگتے تھے، اے اللہ ہمیں جنت دے دے، اے اللہ ہمیں جنت دے دے، اس سے اچھی کون سی چیز ہے؟ رب العالمین فرمائیں گے اليوم احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج میرا اعلان سنو، آج میں اعلان کرے دا ہن پکا راضی تھی گیا ہوں، جو مرضی کا لینو کٹھی ناراض نہ تھی سب۔
کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اس لیے دنیا میں اللہ کو ناراض نہ کرو، آخرت میں وہ آپ کو ناراض نہیں ہونے دے گا۔ دنیا میں آپ اللہ کو راضی کرو، آخرت میں وہ آپ کو راضی کرے۔ ایک اور حدیث مجھے یاد آئی، جمعے کے دن سب لوگ اللہ کا دیدار کریں گے، تمام لوگ، جیسے آپ یہاں مجھے دیکھ رہے ہو ایسے ہم سب اللہ کو دیکھیں گے۔ سبحان اللہ، کوئی پردہ نہیں ہوگا، کوئی حجاب نہیں ہوگا، اللہ اپنے پورے حسن و جمال کے ساتھ سامنے آ جائے تو سارے جنتی کہیں گے یا اللہ دنیا میں تو ہم نے تجھے دیکھا بھی نہیں تھا، ایسے روکھے روکھے سجدے کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، انتظار ہوتا تھا کب امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو ہم بھی سر اٹھا لیں۔ ہم نے تو تجھے دیکھے بغیر سجدہ کیا کبھی مزہ نہیں آیا، آج تجھے دیکھ کے سجدہ کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ آج توفیق دے ہم سجدہ کریں سارے مل کر۔ تو اللہ مسکرائیں گے اور فرمائیں گے نا قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، ارے دنیا میں آقا تھا تم غلام تھے، اب نسبت بدل گئی ہے، تم مہمان ہو میں میزبان ہوں، اب سجدے کوئی نہیں، اب عمل کوئی نہیں۔ اچھا میزبان مہمان سے کام نہیں لیتا۔ مجھے 3 گھنٹے ہو گئے آپ کے علاقے میں آئے ہوئے، 3 گھنٹوں میں مولانا کبھی میرا جوتا میرے سامنے رکھتے ہیں، کبھی پانی میرے سامنے رکھتے ہیں، کبھی روٹی میرے سامنے لا کے رکھتے ہیں، کبھی چائے میرے سامنے لا کے رکھتے ہیں۔ حالانکہ انسان ہیں، کمزور ہیں، غریب علاقے کے محتمم ہیں، لیکن ان کا بس نہیں چلتا کہ جتنا ہو سکے میں فیصل کو خوش کر لوں، اور اللہ رب العالمین جنت میں خود میزبان بنے گا، وہ تمہیں کتنا خوش کرے گا عزیز دوستو۔ دنیا میں اس کو خوش کر لو، تھوڑا سا ٹائم ہے، یہ خدا کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ اگر کبھی غلطی ہو جائے توبہ کرنے میں دیر نہ کرنا، خدا کی قسم وہ عذاب دینے میں دیر کرتا ہے تاکہ تم توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ ہم گناہ کرتے ہیں وہ ہمیں نقد سزا نہیں دیتا، ورنہ وہ پوری قدرت رکھتا ہے، ہم چوری کریں وہیں ہمارا ہاتھ کٹتا ہے، ہم کسی کی عزت پہ نظر اٹھائیں وہیں ہم اندھے ہو جائیں، اس کے پاس پوری طاقت ہے، وہ یہ کرتا ہے، کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے، وہ مہلت دیتا ہے، وہ مجھے راضی کر لو، مجھے راضی کر لو، مجھے ناراض کر کے نہ آنا، توبہ کیے بغیر نہ مرنا۔ میں نے پہلے بھی شاید آپ کو حدیث سنائی تھی، آج پھر میری زبان پہ آ گئی ہے، میرا دل چاہتا ہے سناؤں، رات آدھی ہونے والی، قبولیت کا وقت ہے، پتہ نہیں کسی کے آنسو اللہ کو پسند آ جائے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دیکھنا خیال رکھنا کوئی ایسا گناہ کر کے نہ آنا کہ تمہاری وجہ سے حشر کے روز تمہارے نبی کو شرمندہ ہونا پڑ جائے، کہ نبی اپنے امت کے اعمال کا جواب دہ ہوتا ہے۔ آج ہم جو کر رہے ہوتے ہیں اللہ ہمارے نبی سے پوچھے گا تو نے ان کو کیا سکھایا، پھر نبی اپنی حدیثیں سامنے رکھیں گے، اے اللہ میں تو چھوڑ کے آیا تھا ساری اچھی اچھی باتیں، پھر نبی علماء کو سامنے رکھیں گے، پھر ہم سے پوچھا جائے گا تم نے ٹنڈو محمد خان والوں کو سمجھایا تھا، میری بات یاد دلائی تھی، میری محبت دل میں بٹھائی تھی، میں اس لیے آل رسول ہوں، سید ہوں، حضور کا خون میرے رگوں میں ہے عزیز دوستو۔ میں ہر سال آپ کے پاس تقریر سنانے نہیں آتا ہوں، خدا کی قسم، میں ہر سال اس لیے آتا ہوں کیا پتہ آپ میں سے کوئی میری وجہ سے نمازی بن جائے، آپ میں سے کوئی میری وجہ سے قرآن پڑھنے والا بن جائے، آپ میں سے کوئی میری وجہ سے اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے، تو میں اپنے نبی کے سامنے سر اٹھا کے پیش ہو جاؤں، بس اور تو کوئی مقصد نہیں۔ دنیا بہت مختصر سی ہے، اس دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے، پہلے دادا ہوگا، پھر باپ ہوگا، پھر بیٹا ہوگا، پھر پوتا ہوگا، پھر پڑپوتا ہوگا، لیکن دنیا میں دادا موجود ہوتا ہے، پوتے کا جنازہ اٹھا لیتا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے جنازے اٹھاتا ہے، باپ اپنی اولاد کے جنازے اٹھا لیتا ہے، پتہ نہیں کس نے ہمیں کہا ہے تم کبھی نہیں مرو، پتہ نہیں کون ہمیں دھوکے میں ڈالتا ہے کہ تم نے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، جس طرح رہنا ہے مرضی سے رہ لو، اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، نہ عزیز دوست، اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جانا ہے، ایسے نہیں جانا۔ اس لیے سارے مل کر میرے ساتھ دل سے کہہ دو استغفر اللہ، اپنے دل میں اپنے سارے گناہوں کو یاد کرو، اپنے دل میں اپنے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ کو سب پتہ ہے،
اس نے کبھی نہیں کہا کہ پہلے دنیا میں بے عزتی کرواؤ پھر تمہاری عزت بڑھاؤں گا، نہ دل میں، اپنے دل میں، بس ہمیں پتہ ہے ہم نے جو کچھ کیا ہوا ہے، اور ہمارے رب کو بھی پتہ ہے۔ ان سارے گناہوں کو یاد کر کے میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہہ دو استغفر اللہ، پھر ایک دفعہ کہہ دو استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کی وابستگی نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنی اولادوں کی، اپنے شاگردوں کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، میں دور سے تو آتا ہوں لیکن اللہ جانتا ہے جب میں اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ بیٹھے ہو، سردی ہے، یہ رات کے 11:15 ہو گئے ہیں، اندھیرا ہے، لیکن ایک بندہ بھی نہیں ہلا آپ میں سے، ماشاءاللہ اتنی محبت سے آپ بیٹھے ہو، اور کتنے دوستوں کی آنکھوں میں میں نے آنسو دیکھے اللہ کی محبت میں۔ تو عزیز دوستو، اللہ رب العزت آپ سب کی وفاؤں کو سلامت رکھے، آپ سب کی دین سے محبت کو سلامت رکھے، اللہ آپ سب کی اولادوں کو اپنا ولی بنائے، اللہ آپ سب کی اولادوں کو عالم، مفتی، محدث، مبلغ بنائے، اللہ رب العزت آپ سب کو دنیا کی اور آخرت کی مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ ان کھاں پو دعا تھی دی۔ فیضان احمد بن صدام حسین۔ قرآن مجید ناظرہ انہوں نے مکمل کیا۔ فیضان حسین بن صدام حسین، جی یہ بھی صدام حسین کے بیٹے ہیں دوسرے۔ شیزان یہاں نام بغیر مطلب کے رکھے جاتے ہیں، عبدالرحمن نام رکھتے انشاءاللہ۔ یہ سامنے کھڑا ہے اس کا والد صاحب، عبدالرحمن نام رکھتے نصیب الرحمن بن محمد عباس، انہوں نے بھی ناظرہ قرآن شریف مکمل کیا۔ عبدالوحید بن عبدالسلام، انہوں نے بھی ناظرہ قرآن شریف مکمل کیا۔ اس کے بعد محمد بن حاجی عبدالقدوس، انہوں نے حفظ مکمل کیا ہے، اور حفظ کے ساتھ ساتھ عربی بھی ان کی جو پڑھائی وہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عالم و عمل بنائے۔ یہ چند بچے تھے جنہوں نے قرآن پاک مکمل کیا۔ اب میں دعا کے لیے مفتی صاحب سے بولا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وامتہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ادخلنا الجنة الفردوس مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اللہ ہماری نافرمانیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ بڑا مبارک موقع ہے، بڑی مبارک رات ہے، بڑی مبارک مجلس ہے، بڑے مبارک لوگ ہیں، حفاظ بھی ہیں، قراء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، قرآن مکمل کرنے والے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں۔ اے اللہ کسی کی حائل تجھے اچھی لگتی ہوگی، کسی کے ہاتھ تجھے محبوب ہوں گے، اے اللہ کسی کی دعا پر آمین کہنا تجھے اچھا لگتا ہوگا، تو اس کی برکت سے ہم سب کی دعا قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کر، اے اللہ ہمیں ہمارے اعمال کے حوالے نہ کر، اے اللہ ہمارے گناہوں کو باقی نہ رہنے دے، ہماری سیئات پر ہمارا فیصلہ نہ فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے کام لے، اپنے فضل سے کام لے، اپنی رحمت سے کام لے، اپنے عفو سے کام لے، اپنے درگزر سے کام لے، اپنی ستاری سے کام لے، اپنے غفاریت سے کام لے، اپنی رحمانیت سے کام لے، اپنی رحیمیت سے کام لے۔ اے اللہ تو نے خود کہا ہے رحمتی سبقت غضبی رحمتی غلبت غضبی۔ اے اللہ ہم تجھے تیری اسی بات کا حوالہ دیتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تو نے خود کہا رحمتی وسعت کل شیء، ہم تجھے
تیری اسی آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہم پر اپنی رحمت کی چادر فرما دے. اے اللہ تو نے خود فرمایا غافر الذنب، ہم اسی آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. تو نے خود کہا قابل التوب، اس سے توبہ کرو میں قبول کروں گا. تیری اسی آیت کا حوالہ دے کے عرض کرتے ہیں معاف فرما دے. اللہ تو نے خود کہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. ہم تجھے یہی آیت سنا کے عرض کرتے ہیں ہمیں معاف فرما دے. اگر تو نے معاف نہ کیا، اگر تو نے کرم نہ کیا، یا اللہ ہم برباد ہو گئے. نہ ہمارا مال ہمیں بچا سکے گا، نہ ہماری اولاد ہمیں بچا سکے گی، نہ ہمارے کھیت ہمیں بچا سکیں گے، نہ ہماری دکانیں ہمیں بچا سکیں گی، نہ ہمارا قبیلہ، نہ ہمارے بھائی، نہ ہماری بہنیں، نہ ہمارے ماں باپ. اللہ ایک تیرا کرم ہے، ایک تیرا عفو درگزر ہے، ایک تیری فضل ہے، تیری رحمت ہے. اگر وہ ہو جائے گا تو ہمارا کام بن جائے گا. ہمیں عطا فرما دے، ہمیں عطا فرما دے. ہمارے اعمال ناموں کو پاک کر دے، ہمارے اعمال ناموں کو پاک کر دے. ہمیں سر سے پاؤں تک پاک کر دے، ہمارے جسموں کو پاک کر دے، ہماری روحوں کو پاک فرما، ہماری آنکھوں کو پاک فرما، ہماری زبانوں کو پاک فرما، ہماری سماعتوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو پاک فرما. اللہ ہمیں شیطان کے حوالے نہ کر، ہمیں شیطان کے حوالے نہ کر. اللہ ہمیں اپنی حفاظت کے قلعے میں لے لے، ہمیں اپنی حفاظت کے قلعے میں لے لے. اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں اور بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، ان کی جانوں کی حفاظت فرما، ان کی آبرو کی حفاظت فرما، ان کے اخلاق کی حفاظت فرما. اے اللہ قیامت تک کی آنے والی انسانیت کو اسلام کی دولت عطا فرما. سارے یہودیوں کو مسلمان کر دے، سارے عیسائیوں کو مسلمان کر دے، سارے ہندوؤں کو مسلمان کر دے، سارے سکھوں کو مسلمان کر دے. اے اللہ اسلام کو پورے عالم میں زندہ فرما دے، پورے عالم میں. اللہ تو نے آکسیجن بھی تو عام کر دی نا، تو نے پانی کو عام کر دیا، ہر جگہ ملتا ہے، ہر جگہ آکسیجن ملتی ہے. تو اسلام کو بھی ہر جگہ پہنچا دے اللہ، ہر جگہ اسلام کو پہنچا دے. دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان ہیں آپس کی محبت نصیب فرما، آپس کی وحدت نصیب فرما، آپس کی لڑائیوں سے حفاظت فرما، آپس کے جھگڑوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمارا کوئی عمل تیری رضا کے خلاف نہ ہو، ہم جو بھی کریں تیری رضا کا وہ سبب بن جائے. ہمیں یہ توفیق عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اے اللہ ہمیں اتباع نصیب فرما، اسوہ حسنہ نصیب فرما، ان کے نقوش پا پہ چلنے والا بنا. اے اللہ جن بچوں نے قرآن مکمل کیا، جن بچیوں نے قرآن مکمل کیا، ان کو اس قرآن کا فہم نصیب فرما، اس قرآن کا فہم نصیب فرما. جتنے حاضرین یہاں بیٹھے ہیں بڑی قربانی سے آئے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، گرم بستر کو چھوڑ کر، مسجد کے ٹھنڈے ماحول میں بیٹھ کر اے اللہ انہوں نے تیری دین کی بات سنی، قرآن سنا ہے، تیری توحید کے نعرے لگائے ہیں. اے اللہ ان سب کی ایمان کو قبول فرما. جیسے تو نے ہمیں یہاں توحید مسجد میں اکٹھا کیا ہے، جنت الفردوس میں اکٹھا فرما دینا. اے اللہ کریم مہربان ہمارے مولانا عبد القدیر صاحب کی عمر میں، علم میں، عمل میں، اخلاص میں برکت عطا فرما. اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. ہم سب کے محسن، ہم سب کے مربی، ہم سب کے روحانی والد مولانا عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا. اے اللہ کریم مہربان اس علاقے میں اے اللہ رحمت کی بارش نازل فرما، اے اللہ رحمت کی بارش نازل فرما. اس علاقے کو ہدایت کا اور اے اللہ رہبری کا ذریعہ اور سبب بنا. اے اللہ اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللہ جتنے فوت ہو گئے مرد عورت، ہمارے مائیں بہنیں، ہمارے بچے بچیاں، ہمارے والدین، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.